آپ نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ 13-14 گھنٹے روزہ رکھا، پیاس بھی برداشت کی، سارا دن صبر کے ساتھ گزارا، لیکن اس سارے ڈسپلن کے باوجود یوں ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 10 منٹ کے اندر آپ تلی ہوئی چیزوں اور میٹھے مشروبات سے اس قدر بھر جاتے ہیں کہ بے آرامی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کمزور قوت ارادی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ایک بایولوجیکل ٹریپ ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ امید رکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران نہ صرف ان کا وزن کم ہوگا بلکہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی، ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب وہ افطاری کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور بے تحاشا کھاتے ہیں۔ در حقیقت 4 ایسے مخصوص بایولوجیکل میکانزمز ہیں جو روزہ کھولتے ہی آپ کو زیادہ کھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور میں اس کو بایولوجیکل اوور ڈرائیو کہتا ہوں۔ جب آپ ان 4 میکانزمز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جسم صرف کیمیکل ری ایکشن پر عمل کر رہا ہے، اور آپ کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ ایک ہارمون ہے جسے گھریلن کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کے لیے ایمرجنسی الارم سسٹم کی طرح ہے۔ جب آپ کا معدہ لمبے عرصے تک خالی رہتا ہے تو گھریلن کا لیول مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ افطاری کے وقت تک اس کی سطح بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے دماغ پر چیخ رہا ہوتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، جتنا بھی ہو سکے ابھی کھا لو، معلوم نہیں پھر کب ملے گا۔ یہ کوئی عام بھوک نہیں ہے بلکہ بقا کی ایک طاقتور خواہش ہے، اس لیے آپ تیزی سے اور بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں۔ آپ کا دماغ بھوک سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ ایک ایسی میز کے سامنے بیٹھے ہیں جس پر کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ منطق یعنی لاجک استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا جسم پینک موڈ میں ہے، اسی لیے آپ کا ہاتھ اگلا نوالا اٹھانے کے لیے بڑھ جاتا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے پہلا نوالا مکمل طور پر چبایا بھی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر ڈوپامین ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سموسے اور روح افزا ذائقے میں کتنے اچھے لگتے ہیں، لیکن روزے کے بعد یہ ایک نشے کی طرح اثر کرتے ہیں۔ جب آپ سارا دن کچھ نہیں کھاتے تو آپ کا ریوارڈ سینٹر بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلی تلی ہوئی آئٹم کھاتے ہیں یا میٹھا ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کی ایک بڑی لہر خارج ہوتی ہے۔ یہ کیمیکل آپ کو پیغام دیتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اسے بار بار کھاؤ۔ افطار کے وقت یہ رد عمل عام حالات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہ آپ کے دماغ کے اس حصے کو بھی دبا دیتا ہے جو لاجک اور خود پر قابو رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اس وقت کوئی بھی لاجک آپ کے کام نہیں آتی۔ آپ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہیلدی کھائیں گے، لیکن آپ کے دماغ کی کیمسٹری نے آپ کی فیصلہ سازی کی طاقت پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈوپامین کی اگلی لہر حاصل کر سکے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ چند نوالوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سب سے اہم نقطہ ہے جن کا وزن زیادہ ہے اور وہ پیٹ کی چربی کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنا پیٹ کم نہیں کر پاتے۔ آپ کا کھانا بند کرو کا سگنل خراب ہو چکا ہے۔ صحت مند آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو لیپٹن ان کے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے، لیکن انسولین ریزسٹنس اس سگنل کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ افطار کے وقت بہت تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا معدہ پھیل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کو یہ سگنل ہی نہیں ملتا کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ پیٹ بھرنے کے باوجود بھی آپ اپنا ہاتھ روک نہیں پاتے، اور اس وجہ سے افطار کے بعد آپ کو بلوٹنگ اور بے آرامی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ میکانزم ہے جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس والے لوگ رمضان میں اپنا وزن کم نہیں کر پاتے، بلکہ ان کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی انسولین ریزسٹنس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو میں رمضان کے فوراً بعد فیس بک پر ایک فری ویٹ لاس کوچنگ گروپ شروع کر رہا ہوں، اس کا لنک نیچے کمنٹ میں موجود ہے۔ چوتھا میکانزم بہت سادہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سارا دن روزے کی وجہ سے آپ میں پانی اور الیکٹرولائٹ کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی میٹابولک ہیلتھ بہتر نہیں ہے تو آپ کا دماغ اکثر
پیاس کے سگنل کو بھوک کے سگنل کے ساتھ مکس کر دیتا ہے۔ آپ کو میٹھی چیزوں کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت آپ کا جسم پانی اور الیکٹرولائٹس مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ میٹھا ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول اچانک بڑھ جاتا ہے اور آپ میں کھانے کی مزید طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کبھی بھی اپنی پیاس پراپر طریقے سے بجھا نہیں پاتے۔ آپ ہائیڈریشن کے مسئلے کو کھانے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا۔ اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھوک اور پیاس میں فرق سمجھنا پڑے گا۔ بہترین ہائیڈریشن کے لیے ہمیشہ سادہ پانی پئیں یا پانی میں فریش لیمن سکویز کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کر پئیں۔ افطاری کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پانا کمزور قوت ارادی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریڈکٹیبل بایولوجیکل رسپانس ہے۔ سحری اور افطاری میں اپنے کھانوں کا مینیو اور ترتیب سیٹ کر کے آپ کافی حد تک اس بایولوجیکل اوور ڈرائیو پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ جان گئے ہوں گے کہ افطاری کے وقت آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیوں نہیں رکھ پاتے اور ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں۔ برائے کرم اسے لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس سحری اور افطاری کس طرح ہونی چاہیے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس میں مکمل روٹین شروع سے آخر تک بتائی گئی ہے۔